الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم عزیزان گرامی، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ابناء جامعہ، ابھی حضرت قاری لقمان صاحب نے جو اللہ کا کلام پڑھا، اس نے دل کو ایک عجیب تاثیر عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بے پناہ تاثیر رکھی، اور پڑھنے والا جب اس کو دل کے ساتھ، سوز کے ساتھ پڑھتا ہے تو دلوں کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے. یہ واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت یزید بن ہارون جو عظیم محدث ہے، انہوں نے اپنے اندر ایک بات دلی قساوت محسوس کی کہ دل میں سختی آ گئی، تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھ کو حسن بصری کی خدمت میں لے کر چلا. یزید بن ہارون بہت بوڑھے تھے، ان کے صاحبزادے ان کو پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے حسن بصری کی خدمت میں گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، باندی آئی. باندی نے پوچھا کون؟ بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ یزید بن ہارون ہے اور حسن بصری سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرا. اتنے ضعیف تھے یزید بن ہارون کہ باندی نے ان کی حالت کو دیکھ کر بیٹے سے کہا کہ بھائی تم کو شرم نہیں آئی کہ اتنے بوڑھے آدمی کو لے کر تم آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہی کا اصرار تھا اس لیے لے کے آیا ہوں، یہ حسن بصری سے ملنا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت حسن بصری نے ان کو اندر بلایا، بات چیت ہوئی. یزید بن ہارون نے ان سے عرض کیا، حالانکہ دونوں ہم عصر تھے، عرض کیا کہ حضرت میرے دل میں نے سختی محسوس کی، آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ کی باتیں سن کر ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں نرمی آ جائے. ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنی سختی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی توجہ نہیں ہوتی. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں، اپنے دل کی سختی کا علاج کر لیں. سختی ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، احساس تک نہیں رہتا. وہ اپنے ہم عصر بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کی بات سننے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور دونوں بزرگ مل کے روتے رہتے ہیں.
دونوں کی آنسو جاری ہے. بہت دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ اور آہ و بکا کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ ختم کرتے ہیں تو حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی تلاوت نے میرے دل کو نرم کر دیا. جزاک اللہ دعا دے کر چلے آتے. معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام میں عجیب و غریب تاثیر ہے. محمد ابن المنکدر عظیم الشان محدث جن کی روایات صحاح ستہ کی کتابوں میں بھری پڑی، ان کے بارے میں علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے گھر جب آئے، کھانا کھایا اور اس کے بعد تلاوت شروع کر دی. رات کا وقت تھا. تلاوت کرتے 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 اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ نے قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے اور کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ان کافروں کے سامنے عذاب کی وہ شکلیں آئے گی جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. قیامت میں وہ جا کر دیکھیں گے عجیب عجیب قسم کے عذابات. یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ان کی چیخیں نکل گئی. زور زور سے تھاڑے مار مار کر رونے لگے. گھر والے پریشان ہو گئے. لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کیوں ایسا رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور روتے جاتے تھے. لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کا رونا بڑھتا رہا. لوگوں نے کہا کہ ان کے دوست اسی محلے میں رہتے ہیں محمد ابن الفضل، ان کو ذرا بلا لو سمجھا دے. ان کو بلایا گیا. انہوں نے کچھ ان سے بات کی. انہوں نے کہا تم مجھے کیا سمجھا رہے ہو؟ اللہ کا کلام سمجھو، اللہ کیا فرما رہے ہیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. چیخیں نکل گئی اور محمد ابن الفضل بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہو گئے. لوگوں نے کہا ہم تو اس لیے بلائے تھے کہ ان کا رونا کم ہو جائے، لیکن اب تو یہ ہوا کہ ایک کے بجائے دو رونے والے ہو. تو بھائیو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے. اس تاثیر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کرنا چاہیے. بہرحال میں قاری صاحب کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت میں مزید نکھار پیدا کرے، سوز و گداز پیدا فرمائے، لوگوں کے قلوب کو اس کے ذریعے سے نرم کرنے کی اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے. آج کا اجتماع اور اجلاس ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے جامعہ سے تعلیمی اور تربیتی پہلو سے وابستہ اور منسلک حضرات یہاں پر جمع ہے. اور آپ میں سے بعض وہ بھی ہوں گے جو ایک طویل زمانے کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو آپ سب کا یہاں پر جمع ہونا گویا کہ دوستوں اور ساتھیوں کا جمع ہونا ہے، جو باعث فرحت ہے، باعث مسرت. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جنت کی کوئی زیادہ مجھے خواہش تو نہیں ہے، البتہ سنا ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی، اس لیے خواہش ہوتی ہے.
کیا عجیب جملہ ہے. دوستوں سے ملاقات ہوگی اس لیے شوق ہوتا ہے کہ جنت میں جاؤں. تو آج آپ لوگ بھی یہاں پر جمع ہو گئے. بہت سے قدیم حضرات، بہت سے جدید حضرات، بہت سے متوسط حضرات. بہرحال یہ اجتماع ہم سب کے لیے باعث مسرت، باعث فرحت ہے. میں آپ سب کے یہاں آنے کو مبارک سمجھتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو باعث سعادت بنائے. اس وقت میں ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جس کی ہم سب کو یکساں طور پر ضرورت ہے، اور وہ ہے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کی اہمیت و ضرورت. موقع ہے کہ آپ سب حضرات یہاں پر جمع ہیں. جیسے میر نے کہا احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بعد میں دل التفات رہے کہ نہ رہے، اب تو رہے. اس لیے کہ اب بھی نہ رہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا. بھائیوں، ہم سب اللہ کے فضل سے، کرم سے، علم سے وابستہ ہوئے، مدارس سے وابستہ ہوئے اور اب بھی وابستہ ہے. بہت سارے مساجد میں امامت، خطابت یا مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں. بہت سارے حضرات ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں یا دوسرے علاقوں میں جا کر مدارس کے اندر تدریسی و تعلیمی و تربیتی خدمات انجام دے رہے. بہت سے آپ میں وہ بھی ہیں جو ملی خدمات میں اور ملکی سطح پر پیش آنے والے احوال کے سلسلے میں امت مسلمہ کی رہبری کا اور ان کو صحیح رخ دکھانے کا کام کر رہے ہیں. گویا کہ مختلف مواقع پر اور مختلف انداز پر آپ سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے کام اور کاج میں لگا رکھا ہے. بعض کام براہ راست دینی کام ہوتے ہیں اور بعض کام بالواسطہ دینی کام ہوتے ہیں. جو جس کام کے اندر لگا ہوا ہے اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام میں لگا رکھا ہے. یہ سارے کام اپنی جگہ پر ضرورت کے ہیں. ملی کام ہو، دعوتی کام ہو، تدریسی کام ہو، تصنیفی و تالیفی کام ہو، واعظ و نصیحت کا کام ہو، یہ سارے کام اپنی جگہ پر انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے، امت مسلمہ کی رہبری ہوتی ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ ملتا ہے، وہ صحیح رخ پانے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ سارے کام انجام دیے. یہ سارے کام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت ہے. اسی کے ساتھ ایک بہت اہم چیز
جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت ہے، لیکن اس سے آج ذہول اور بھول ہے، اس سے غفلت ہے۔ میں آج آپ حضرات کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان سارے کاموں کے اندر جان پڑ جائے۔ ایک ہوتے ہیں مختلف کاموں کے ڈھانچے، اور ایک ہے ان کاموں کے اندر کی روح اور ان کی اصلیت اور حقیقت۔ سب جانتے ہیں کہ ڈھانچے سے کام نہیں چلتا، کام تو روح سے چلتا ہے، لیکن ڈھانچہ بھی ضروری ہے۔ ڈھانچے کے بغیر روح اپنا نتیجہ ظاہر نہیں کر پاتی۔ نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے تو ڈھانچے کی ضرورت ہے، لیکن کام جو کچھ ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے جو مختلف کام اور مختلف قسم کی خدمات ہیں، ان سارے کاموں اور خدمات کے اندر روح ڈالنے اور ان کاموں کو زندگی بخشنے کی ایک جد و جہد اور محنت ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں مختلف ڈھانچے تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر روح داخل کرنے کی کوششیں بہت کم کی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کاموں کے اندر وہ قوت نہیں، کاموں کے اندر وہ تاثیر نہیں، کاموں کے وہ نتائج نہیں، کاموں کے وہ برکات ظاہر نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے۔ تعلیم کا کام، تدریس کا کام، تحقیقات کا کام، اشاعت دین کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، اسی طرح اور جتنے کام ہو، ان سارے کاموں کے جو نتائج بھرپور طور پر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تھا، آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ بات موجود نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، درس ہو رہا ہے، نتیجہ کیوں نہیں؟ مدرسہ قائم ہے، وہ نتائج کیوں برآمد نہیں؟ مساجد آباد ہیں، امامت، خطابت، تعلیم وغیرہ کے شعبے چل رہے، لیکن اس سے وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے جو آنے چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کی تحریکات جاری ہیں، لیکن اس کے وہ فوائد و برکات مخفی کیوں رہ گئے، یا یوں کہیے کہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے ڈھانچے تیار ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ روح ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جو دین پیش کیا، اس دین کے اندر جہاں پر ان ڈھانچوں کا ذکر ہے، وہیں پر اس بات کا بھی بہت ہی تفصیلی اور واضح بیان موجود ہے کہ ان کے اندر روح ڈالنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ چیزیں موجود ہوں تو پھر ان ساری چیزوں کے نتائج بھرپور طور پر سامنے آئیں گے۔ اور چونکہ ہم لوگ کام کرتے جا رہے ہیں اور کام کرنا بھی ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں، تو تھوڑی سی فکر اس بات کی طرف ہماری ہو جائے کہ ان کاموں میں، ان ڈھانچوں میں ہم روح ڈالنے کی کوشش کر لیں، اور ذرا سی محنت اور جد و جہد اس سلسلے کی ہو جائے، تو پھر تو کیا کہنے، بے شمار فوائد و برکات کا ظہور ہونے لگے گا۔ اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے، اور جو کچھ گفتگو ہوگی وہ قرآن اور حدیث اور حضرات سلف صالحین کے اقوال اور ان کے احوال کی روشنی میں ہو۔ میں نے کچھ چیزوں کو مرتب کر لیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں ضرورت پڑے گی تو وہاں پر کچھ کھول دوں گا، اور جہاں ضرورت نہیں وہاں پڑھنے پر اکتفا کروں گا۔ ماشاءاللہ سب علماء ہیں، خطباء ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، اور مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اسے کچھ زیادہ تشریح کی توضیح کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں جو مختلف جگہ پر بکھری بھی موجود ہیں،
ان کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کو ہم سلف صالحین کے طرز کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے لکھا ہے کہ آج کا دور مادیت پرستی اور مظاہر پسندی کا دور ہے، جس میں ہر جانب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مادیت سے متاثر ہی نہیں بلکہ مرعوب بھی ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ظاہریت و مادیت کا یہ اثر اس حد تک عام ہو گیا ہے کہ آج کے اس دور میں ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر علمی و نظری پہلو اور اخلاقی و روحانی پہلو میں دوری اور بودھ محسوس کرتا ہے۔ ایک ہے علمی پہلو، جانکاری، پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، بولنا، سمجھانا، یہ علمی پہلو ہے، نظریاتی پہلو ہے، اور ایک ہے عملی و اخلاقی و روحانی پہلو۔ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر بونے بڑی ہیں، یہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا۔ پڑھنے میں، لکھنے میں ہم آگے ہیں، لیکن جو روحانیت اور دل کو بنانے والی کیفیات ہیں اس سلسلے میں ہماری توجہ کم ہو گئی۔ دونوں کے اندر بونے بعید معلوم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والی نئی کھیپ کے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد اور علم و فقہ کے بڑے بڑے علم برداروں نے صرف کتابوں کے مطالعے اور ان کی تدریس اور صرف کچھ لکھ پڑھ لینے اور ان کی تشریح کر لینے اور رسمی طور پر کچھ علوم کی تحقیق کر لینے اور ان کی اشاعت کر دینے پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ واضح ہے بات کہ آج کے دور میں یہ صورت آپ کو نظر آئے گی۔ پڑھنا، لکھنا، بیان کرنا، واعظ و نصیحت، یہ مجلسیں، اس طرح کی چیزوں پر ہم لوگوں نے اکتفا کر لیا ہے، اور سلف صالحین کے نہج پر اپنے آپ کو عمدہ اخلاق اور بہترین آداب سے مزین کرنے کی طرف کوئی توجہ باقی نہیں رہی، بلکہ صورتحال مشاہد ہے کہ اسلاف کے طرز سے ہمارا طرز بدلا ہوا ہے۔ ایسی چیزیں ہمارے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں جو ان کے لیے بالکل ہمارے لیے بالکل نازیب بات ہے۔ نوبت بقینجا رسید کہ جو اخلاقی خرابیاں ہیں، جیسے دنیا کی محبت، مال کی محبت، ایک دوسرے سے بغض و عناد، حسد، کینہ، ظلم و زیادتی، کبر و عجب اور ناپاک خواہشات اور منکرات، سب کی سب چیزیں ہم میں داخل ہو گئی۔ اور دوسری طرف اچھی خصلتیں اور عادتیں جو ہمارے لیے طغرائے امتیاز تھی، جیسے خوف اور خشیت، اخلاص و للہیت، طاعت و عبادت، خشوع اور انابت، ورع و تقوی، خضوع اور تواضع، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق، محبت الہی اور حب فی اللہ، بغض فی اللہ، یقین و توکل، صبر و شکر، محاسبہ اور مراقبہ، استغفار و توبہ، یہ سب چیزیں ہم سے دور ہو گئی۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی اس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی مدارس کے طلباء میں، پڑھنے پڑھانے والوں میں یہ صورت آج کل نظر آتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ موجودہ دور کے طلباء و علماء بدون فہم و عمل محض چند اقوال اور روایات کو جان لینے پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، اور قیل و قال، بحث اور مباحثے جیسی چیزوں پر قناعت کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ظاہری علم حاصل ہو گیا بس اسی پر راضی اور خوش ہیں۔ حالانکہ دلائل شرع سے یہ بات واضح ہے کہ بہترین آداب، بلند و بالا اخلاق، حسن سیرت اور صحیح کارکردگی اہل اخلاص اور حاملین معرفت کی علامات ہیں، اور اہل تقوی
وہ اطاعت شعار بندوں کی خصوصیات ہیں، اور دلائل شرع سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ علم کی حقیقت تک اسی شخص کی رسائی ہوئی ہوتی ہے جو زیور علم کے آداب سے مزین ہو اور اس کے آفات اور نقصانات سے بری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طرز تھا کہ جہاں وہ مضبوط علم اور صحیح فکر کے حامل تھے، وہیں پر اخلاق و کردار کے بلند معیار پر بھی فائز تھے۔ ان کا علم محض علم نہیں تھا، بلکہ ان کا طرز عمل علم و اخلاق کی جامعیت کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں سلف صالحین کے نہج اور طرز عمل پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے، ان کی عبارت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ چونکہ یہ بزرگ حضرات جو ہمارے سامنے باتیں پیش کر کے گئے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ راہ عمل ہے، انہی کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے اور اسی پر ہم کو چلنا ہے۔ اسے ان کی عبارت کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرات سلف صالحین شریعت کی تعلیمات کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، اور امراء و حکام کے ساتھ خواہ وہ اہل فسق ہو یا اہل صلاح حج، جہاد، جمعہ، عیدین کا قیام کرتے، 5 وقتہ نمازوں میں جماعت کی محافظت کرتے، امت کے ساتھ خیر خواہی کو اپنا شعار بناتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ پر دل کی گہرائیوں سے اعتقاد رکھتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دیا۔ نیز آپ نے فرمایا مومنین باہم الفت و محبت، مہربانی و شفقت میں جسد واحد کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ کبھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو اس کے دیگر اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حضرات سلف صالحین مصیبت میں صبر کی، خوشحالی میں شکر کی، بظاہر ناخوشگوار فیصلوں میں رضا بالقضاء کی تلقین کرتے، نیز مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں، اس پر اعتقاد رکھتے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے رشتے کو جوڑو، جو تمہیں محروم کر دے اس کو عطا کرو، جو تم پر زیادتی کرے اس سے عفو درگزر سے کام لو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، پڑوسیوں کی خبرگیری، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں اور باندیوں کے ساتھ نرمی کی تعلیم دے دے، اور فخر و غرور، زیادتی، زبان درازی سے منع کرتے، اخلاق عالیہ کو اپنانے کا حکم دیتے، اخلاق رذیلہ سے باز رہنے کی تاکید کرتے، اور وہ اپنے ہر قول و فعل میں خواہ ان کا تعلق ان مذکورہ باتوں سے ہو یا کسی اور سے کتاب و سنت کے تابع تھے، اور ان کا طریقہ بس یہی دین اسلام تھا جس کو دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ یہ ان کی عبارت کا ترجمہ ہے، جس سے خلاصے کے طور پر یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ چیزیں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ اپنی زندگیوں میں ان سب چیزوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح امام اسماعیل بن محمد اصفہانی نے اپنی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ میں اسلاف کے اسی طرز عمل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، غور سے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا طرز عمل یہ تھا۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں نا اہل سنت کا یہ طرز تھا، یہ نظریہ تھا، یہ انداز تھا، تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے
کہ جو ہے کچھ عقیدوں سے متعلق ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ عقیدوں کے علاوہ بھی اہل سنت کی زندگی میں مختلف چیزیں تھیں جن کو ان حضرات سلف صالحین کا طرز عمل کہہ کر بزرگوں نے اختیار کیا، اس کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا طرز یہ تھا کہ وہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء، شادی بیاہ میں احتیاط سے کام لیتے، بے حیائیوں اور برائیوں سے گریز کرتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے، اصول دین میں اختلاف اور منازعت سے اجتناب کرتے، ہوا پرست اور گمراہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے، ان سے قطع تعلقی اور دوری بنائے رکھتے، وعدوں اور امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے، مظالم اور جرائم سے محفوظ رکھتے، شک کی جگہوں سے دور رہتے، نفس کو خواہشات سے روکتے، جھوٹی گواہی دینے اور پاک دامن عورتوں کی طرف گناہ کا انتساب کرنے سے بچتے، زبان کو غیبت، بہتان اور فضول گفتگو سے پاک رکھتے، غصے کو پیتے، بھائیوں کی لفظشوں سے صرف نظر کرتے، امور خیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، مشتبہ امور سے دور رہتے، صلہ رحمی کرتے، کمزوروں کے ساتھ غمخواری کرتے، خدا کے لیے لوگوں کا بھلا چاہتے، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، بالخصوص جو حاملین قرآن تھے وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور نمازوں کو ان کے افضل اوقات پر ادا کرتے۔ دیکھ لیا کتنی چیزوں کو پیش کیا، یہ اہل سنت کا طرز عمل تھا، لیکن ہم لوگوں نے صرف کچھ چیزیں پڑھنے پڑھانے کی حد تک اہل سنت کا نام لیا، کچھ نظریاتی طور پر ان کی باتوں کو ہم نے اپنا نظریہ بنا کر سمجھ لیا کہ ہم اہل سنت ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کا جو نقشہ تھا، ان کی زندگی کے اندر جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا تھا، یہ ساری باتیں اس کے اندر جو شامل تھی اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ آگے میں نے لکھا کہ سلف صالحین نے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے اہتمام کی اور اخلاق و کردار کو بنانے اور سنوارنے کی اس قدر جو کوشش اور جستجو کی، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس کی خوب ترغیب و تاکید آئی۔ چنانچہ کچھ روایات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے، یعنی قیامت کے میدان میں، جب تک کہ اس سے ان 4 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے: اپنی عمر کہاں گزاری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا۔ یہ ہم لوگ حدیث پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اکثر بیشتر حضرات اپنے خطبات کے اندر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان پر پیش کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ پر پیش کریں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں کوئی واز کہنا چاہتا ہوں کسی سلسلے میں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب بناتا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے اندر غصہ ہے تو میں غصے کا بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں، یا اور کسی چیز کو دیکھتا ہوں اپنے اندر تو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں۔ یہی طرز ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت زیاد بن لبیس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی پیشین گوئی فرمائی، اور اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ یہ اس وقت میں ہوگا جبکہ امت سے علم ختم ہو جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے کوئی پیشین گوئی فرمائی اور کہا کہ پیشین گوئی کا وقت وہ ہے جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح ہماری اولاد، اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد اس کو پڑھتی پڑھاتی چلی جائے گی، تو علم دنیا سے ختم کیسے ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد،
تمہاری ماں تمہیں گم کرے. میرا خیال تو یہ تھا کہ تم مدینے کے سب سے بڑے سمجھدار آدمی ہو, لیکن تمہارے اس سوال سے معلوم ہوا کہ سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوکرے. جب انہوں نے سوال کیا اس بات پر کہ علم اٹھا لیا جائے گا, تو انہوں نے سوال کیا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے, اپنے بچوں کو پڑھا رہے, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. پڑھنے کا, پڑھانے کا, تشریح کا, مدارس, یہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے. مدارس کا سلسلہ پڑھنے کا, پڑھانے کا چلتا رہے گا. علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, لیکن تمہارے سوال سے اندازہ ہوا کہ تم زیادہ سمجھتے نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا غور کرو, کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن ان میں سے کسی بات پر ان کا عمل نہیں. معلوم ہوا اسی طرح عمل چھوڑ دیا جاتا ہے تو علم اڑ جاتا ہے. یہ ہے حدیث کا مفہوم. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور ترمذی میں اسی کے موافق الفاظ کے ساتھ حدیث آئی. اسی طرح احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم پر عمل نہ کرنے والے لوگوں پر سخت وعید بیان فرمائی. جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے, انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, بس اس کے پیٹ سے بڑی تیزی کے ساتھ اس کی آنتیں نکلیں گی اور یہ ان کے ارد گرد ایسا گھومے گا جیسے کہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے؟ ہم لوگوں کو نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ فلاں فلاں چیز سے منع نہیں کرتے تھے؟ بس وہ کہے گا ضرور میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا تھا, لیکن میرا قصور یہ تھا میں نیکی کا حکم دیتا تھا, خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا, برائی سے روکتا تھا لیکن اس سے خود نہیں روکتا. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ علم حاصل کرے جس کے ذریعے خدا کی رضا طلب کی جاتی ہے, یعنی دین کا علم, مگر اس کو حاصل کرے دنیا کے ساز و سامان کے لیے, تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء کی کثرت ہے اور خطباء کی قلت. یہ الفاظ دیکھیے, حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو, انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقہاء اور علماء کی کثرت ہے اور خطباء کی قلت. دینے والے بہت ہیں, مانگنے والے بہت کم. بس تم اپنی نماز لمبی کرو اور خطبے کو مختصر. بلا شبہ بعض بیان اپنے اندر جادو کی سی تاثیر رکھتا ہے, اور فرمایا کہ تمہارے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں خطباء کی کثرت ہوگی اور اہل علم کی قلت ہوگی. یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں خطباء کی کثرت اور اہل علم اور اہل فقہ, اہل دانش کی قلت ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تمہیں ایسا سخت فتنہ اوڑھ لے گا جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے, جس میں بچے بڑے ہو جائیں گے, جوان بوڑھے, اور کچھ ایسے نئے طریقے وضع کر لیے جائیں گے جس پر لوگ دین سمجھ کر عمل کریں گے. چنانچہ جب ان میں سے کوئی بات بدلی جاتی ہے تو کہا جائے گا سنت بدل گئی. کسی نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے قرہ کی تعداد زیادہ, اہل تفقہ کی تعداد کم ہو جائے گی.
تمہارے عمرہ میں اضافہ ہوگا، اہل امانت کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، آخرت کے عمل سے دنیا چاہی جائے گی اور دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے فقاہت حاصل کی جائے گی۔ یا اللہ، پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری باتیں ہم پہ صادق آ رہی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کے مصداق ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو کعب ازدی کہتے ہیں، میں نے حضرت حسن بصری کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب تم امر بالمعروف کرو تو لوگوں سے زیادہ تم اس پر عمل پیرا ہونا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور جب تم کسی امر منکر سے لوگوں کو منع کرو تو سب سے زیادہ تم اس سے دور رہنا، ورنہ تم ہلاکت کے شکار ہو جاؤ گے۔ صرف بولنا نہ ہو، دوسروں کو واعظ و خطابت نہ ہو، بلکہ اپنے عمل کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم سے مقصود عملی اور اخلاقی پہلو کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ اہل علم اور طالبین علم اپنے آپ کو عمدہ اخلاق، بہترین آداب سے مزین کرے، اور علم کے نقصانات اور آفات، اسی طرح جو چیزیں مقصود کے حاصل کرنے میں مخل ہو، ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور دراصل علم نافع اسی کا نام ہے۔ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں علم نافع کی دعا کا ذکر آتا ہے۔ آپ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا آپ سب کو یاد ہے، اور خود آپ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ سل اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو، اور ایسے علم سے پناہ چاہو جو علم نفع نہیں دیتا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے علم سے پناہ مانگی جو نفع نہ دینے والا ہو۔ یہ احادیث کے اندر کثرت سے مضمون موجود ہے، آپ سب کی نگاہوں سے گزرتا رہتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب بیان فضل علم السلف علی علم الخلف میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ یہ کتاب بھی پڑھنے کے لائق، علماء حضرات ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ باپ کے لوگوں کے علم کے اندر وہ برکت کیوں نہیں ہے جو سلف کے علم میں۔ ان کے علم کی فضیلت کیا؟ ان کے علم کی فضیلت یہی تھی، جو کچھ کہ وہ پڑھتے تھے وہ ان کی زندگی کے اندر آ جاتا تھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، دراصل علم نافع انسان کو دو باتوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نام کیا، اور اس کی بلند صفات کیا، اور اس کے روشن افعال کیا، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر لازمی طور پر اللہ کی عظمت و جلالت، خوف اور خشیت، محبت و رجا، اعتماد و توکل، رضا بالقضاء اور مشکلات میں صبر آزمائی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا یہ ہے علم کا نتیجہ۔ یہ صفات اگر پیدا ہوئی وہ علم نافع، اللہ کی عظمت، جلالت، اس کا خوف اور خشیت، اس سے محبت و تعلق، اس سے امید و رجا، اعتماد و توکل، رضا بالقضاء اور صبر، یہ چیزیں اگر پیدا ہوئی علم کے نتیجے میں، وہ علم نافع۔ اور کہتے ہیں دوسری چیز اس کے ذریعے سے انسان کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کن عقائد، اعمال و اقوال سے خدا کی محبت و رضا حاصل ہوتی ہے، اور کن سے اللہ کی ناراضگی و خفگی حصے میں آتی ہے۔ اور جب بندہ ان کو جان لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ان اعمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے جو اس کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے، اور ان اعمال سے بچتا ہے جن سے خدا کی ناراضگی اور دوری نصیب ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کا علم یہ نتائج پیدا کرے تو یہ علم اس کے حق میں علم نافع ہے۔ یہ بہت اہم عبارت ہے، یہاں تو ترجمہ پڑھا گیا ہے، اس کی عبارت بھی میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھا گیا، صرف ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین عبارت ہے جس میں علم نافع کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے،
جو احادیث میں آتا ہے کہ علم نافع کا سوال کرو، علم نافع یہ ہے جس سے یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ دراصل حقیقت یہی ہے کہ علم وہی جو انسان کے اندر ایمان و یقین، محبت و معرفت، خوف و خشیت، توبہ و انابت، خشوع و خضوع اور ان کے علاوہ دیگر صفات حمیدہ پیدا کر دے۔ اور اسی بات کی طرف اجل صحابہ اور بڑے بڑے ائمہ نے اشارہ کیا ہے۔ چند اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کی طرف پوری توجہ دینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ مضمون تھا: ان الفقہ لیس بکثرت السرد وسعت الحذر وکثرت الروایہ وانما الفقہ خشیت اللہ۔ حضرت عمر کا خط ہے۔ فقہ علم بولنے کا نام نہیں، خوب بیان کرنے کا نام نہیں، کثرت سے روایت کرنے کا نام نہیں، بلکہ فقہ تو اللہ سے خوف کھانے کا نام ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: الا اخبرکم بالفقیہ کل الفقیہ من لم یؤیس الناس من رحمت اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ الا لا خیر فی علم لا فقہ فی ولا خیر فی فقہ لا ورع فی ولا قراءة لا تدبر فی۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ فقیہ اور پورا فقیہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور انہیں اللہ کی معصیت میں پڑھنے کی چھوٹ نہ دے۔ خبردار، اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں سمجھداری نہ ہو، اور اس فقہ میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر تقوی نہ ہو، اور وہ قرات کوئی قرات نہیں جس میں تدبر و غور و فکر نہ ہو۔ اس لیے ہم پڑھیں، تدبر ہو، تفکر ہو، اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو۔ اللہ کیا فرما رہے، ایک آیت ہمارے دلوں کے اندر گھس جائے، ایک آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، ایسے طور پر ہماری قرات ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم الخشیہ۔ ترجمے کی ضرورت نہیں، بہت واضح عبارت۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں: انما الفقیہ من یخاف اللہ، انما الفقیہ من یخاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی فقیہ ہے۔ معلوم ہوا صرف پڑھ لینے کا نام فقیہ نہیں۔ مجھے اس وقت اس عبارت کو پڑھ کر ایک حدیث کی طرف ذہن منتقل ہو گیا جو بہت معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا چاہیے کہ کیا اس جگہ پر فقیہ سے مراد وہ ہو سکتا ہے جو کتابیں پڑھ لیتا ہو، بیان کر سکتا ہو، واعظ و تقریر کا ماہر بن گیا ہو، بہترین درس دیتا ہو، صرف اتنا کر لینے والا؟ کیا اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتنا کر لینے سے شیطان پر وہ کچھ بھاری نہیں۔ شیطان پر بھاری وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہو، طہارت والا ہو، انابت اور خشیت والا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق والا ہو۔ وہ آدمی جب جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، خوف کی وجہ سے، ورع و تقوی کی وجہ سے، اور اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے، ایسے عالم سے شیطان بھاگتا ہے، اور ایسے عالم کو دیکھ کر شیطان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ اس کے اوپر بڑا بھاری ہوتا ہے. وہ نہ صرف بیان کر لیں اور کچھ کر لیں اور صرف ظاہری طور پر کچھ کر لیں اور ہمارے اندر وہ تقوی، وہ طہارت، وہ خوف، وہ خشیت، وہ تعلق مع اللہ، وہ محبت الہیہ، یہ چیزیں موجود نہ ہو تو ظاہر بات ہے شیطان اس سے کچھ گھبرانے والا اور ڈرنے والا نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم پر حاوی ہو گیا اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا انما الفقیر من یخاف اللہ. امام حسن بصری نے فقیہ کی تعریف یہ کی ہے کہ ورع و تقوی کا حامل اور خوف آخرت سے لبریز ہو. امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن بصری سے سنا، وہ فرما رہے تھے ما رأيت فقيها قط ما رأيت فقيها قط انما الفقيه الزاهد في الدنيا. یہ غالباً ہے کچھ غلطی ہو گئی نقل کرنے میں. ما رأيت فقيها قط انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب على العبادة المتمسك بالسنة. اب دیکھیے فقیہ کی تعریف کیا کی جا رہی ہے. فقیہ کی تعریف یہ نہیں کی جا رہی ہے جو ہدایہ کو اچھا پڑھتا ہو، ہدایہ کی تشریح کر سکتا ہو، در مختار کو جانتا ہو اور اسی طریقے پر بحر الرائق پر بڑی گہری اور بصیرت افروز جو ہے وہ روشنی ڈال سکتا ہو. ظاہر بات ہے یہ تعریف نہیں کی گئی. یہاں پر کہہ رہے فقیہ وہ ہیں الزاہد فی الدنیا الراغب الى الاخرہ الدائب علی العبادہ المتمسک بالسنہ. فقیہ وہ ہیں جو دنیا کی بابت زہد اختیار کرے، آخرت کی طرف رغبت کرے، عبادت کا عادی ہو اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا ہو. اسی طرح کی بات سفیان ثوری نے حضرت عمران القصیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بصری سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا. عمران القصیر نے کہا کہ فقہا تو دوسری بات کہتے ہیں، تو حسن بصری نے کہا هل رأيت فقيا بعينك، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کبھی فقیہ کو دیکھا ہے؟ انما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه. یہ ہے فقیہ کی تعریف. اسی طرح کے اور اقوال بھی میں نے نقل کیے ہیں، خلاصہ ان سب کا وہی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انما الفقيه الذي انتقته الخشية واسكتته الخشية ان قال بالكتاب والسنة وان سكت بالكتاب والسنة وان اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده الى عالمه. فقیہ وہ ہے جس کو اللہ کا خوف ہی بولنے پر مجبور کرتا ہے. یعنی وہ بولتا ہے تو اسی لیے بولتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے بولنا، اگر میں یہاں نہ بولوں تو پھنس جاؤں گا، یہاں نہ بولوں تو پکڑ میں آ جاؤں گا. اسی اللہ کے ڈر ہی کی وجہ سے وہ بولتا ہے. اور فرمایا اور اللہ کا خوف ہی اسے خاموش رہنے پر بھی ابھارتا ہے. خاموش رہتا ہے تو اسی لیے بھیا نہیں بول رہا ہے، زبان کو روک لیتا ہے، غیبت سے روک لیتا ہے، برائی سے روک لیتا ہے، گندی حرکتوں بری باتوں سے روک لیتا ہے. یہ کیوں روکتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے. اگر وہ بولتا ہے تو کتاب اللہ و سنت رسول کی روشنی میں بولتا ہے. اگر وہ خاموش رہتا ہے تو ابھی کتاب اللہ و سنت رسول ہی کے حکم کی وجہ سے خاموش رہتا ہے. اگر اس کو کوئی علمی مسئلہ مشتبہ ہو جاتا ہے وہ اس پر توقف کرتا اور جاننے والے کی طرف اسے لوٹا دیتا ہے. امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا علماء کی کوئی علامت ہے جس سے ان کو پہچانا جائے؟ تو فرمایا علامت العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه ورغب في علم غيره وقبل الحق من كل من أتاه به وأخذ العلم حيث وجده فهذه علامت العالم وصفته. عالم کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو بہت کم تصور کرتا ہے اور دوسرے علماء کی
کہ علم کی رغبت و حرص کرتا ہے، یعنی اسے حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، حق بات جو بھی آئے اس کو قبول کرتا ہے، اور جہاں سے بھی علم مل جائے اس کو لے لیتا ہے، یہ عالم کی علامات اور اس کی صفت ہے۔ امام مالک کا ارشاد ہے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں، علم دراصل ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں اتارتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کا یوں ارشاد نقل کیا گیا ہے، علم و حکمت ایک نور ہے جس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، مسائل کی کثرت کا نام علم نہیں۔ ایک قول حضرت عارف خواص رحمت اللہ علیہ کا ہے، امام ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم روایت کی کثرت کا نام نہیں، حقیقت میں عالم وہ ہے جو علم پر عمل پیرا ہو، اس کو اپنے کام میں لائے اور سنتوں کی اقتدا کرے، اگرچہ اس کو معلومات قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ معلومات کی کمی کے باوجود جو عمل پیرا ہے وہ ہے اصل میں عالم۔ یہ چند اقوال آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، ان سب کے اندر جو بات مشترک سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہیں، پڑھنے، پڑھانے، بیان کرنے، درس دینے، لکھنے، ان سب سے ہٹ کر جو دل میں اتارنے، عمل میں اجاگر کرنے، اپنے آپ کو اس سے آراستہ پیراستہ کرنے، وہ چیزیں جب آئیں گی ہمارے اندر، اس کا نام علم ہے، اور حقیقت میں علم اسی کا نام ہے۔ جیسے کہ امام مالک کا مقولہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی مقولہ سنا، اور اسی طرح اور لوگوں کے بھی مقولے آپ نے سنے ہیں۔ حضرت سفیان کہتے ہیں حضرت وہب بن منبہ نے حضرت مکحول کے نام یہ پیغام لکھا، ماشاءاللہ دین اسلام کا جو ظاہری علم تھا اس کی فضیلت تو آپ کو نصیب ہو گئی، اب دین اسلام کے باطنی علم کو محبت اور قرب کی راہ سے حاصل کر لیجئے۔ یہ لکھنے والے بھی بہت بڑے آدمی ہیں، جن کو لکھا جا رہا وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، لکھنے والے وہب بن منبہ، اور جن کو لکھا جا رہا وہ حضرت مکحول، ایک بڑا آدمی اور ایک بڑے آدمی کو لکھ رہا ہے، ان سے چھوٹے ہوں گے وہ، ان کو انہوں نے لکھا، لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت ابو قلابہ کا قول ہے، ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا، جب اللہ تمہیں کوئی علم عطا کرے تو اس کی عبادت میں اضافہ کرو، اور تمہاری صرف یہ فکر نہ ہو کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرو، صرف لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرو، تمہاری فکر یہ نہ ہو، یہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق پیدا کروں۔ تو بھائیوں، یہ چند اقوال آپ کے سامنے میں نے جو ذکر کیے ہیں بہت ہی قیمتی ہیں اور دل میں اتارنے کے ہیں اور ہم سب کی ضرورت کے ہیں، اس لیے خوب ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے اقوال اس باب میں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان کو نقل کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے گی، اتنے زیادہ اقوال ہیں۔ اس میں سے آپ کے سامنے 10-12 اقوال مختلف بزرگوں کے نقل کیے گئے۔ اس کے بعد یہ تو اقوال سلف، میں نے پہلے آپ کے سامنے احادیث پیش کی، اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کے اقوال ذکر کیے، اس کے بعد دیگر ہمارے سلف صالحین کے اقوال کا کچھ نمونہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان ساری چیزوں میں جو بات مشترک طور پر ہے وہ وہی کہ صرف پڑھنے پڑھانے پر اکتفا نہ ہو، بیان کرنے پر اکتفا نہ ہو، ظاہر داری پر اکتفا نہ ہو، مختلف قسم کے کاموں اور ان کے ڈھانچوں پر اکتفا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر روح پیدا کر لی جائے، تقوی کی، طہارت کی، انابت کی، توبہ کی، خشوع اور خضوع کی، توکل علی اللہ و اعتماد علی اللہ کی،
خوف اور خشیت کی، تقوی و طہارت کی، یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی ان کے اندر روح پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ اقوال کے بعد ہمارے سلف صالحین کا کچھ نمونہ پیش کر دیا جائے۔ سلف صالحین کیسے ہوتے تھے؟ وہ عالم کہلاتے تھے تو ان کے عالم ہونے کے نتیجے میں وہ کیسے نظر آتے تھے، اور آج ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہماری صورت میں اور ان کی صورت میں کیا فرق ہے؟ ان کے انداز زندگی میں اور ہمارے انداز زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ کیا کر کے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک نہایت ہی قیمتی اور عظیم الشان ارشاد نقل کروں گا، جو انہوں نے علماء کی تعریف کے اندر فرمایا۔ ان کے الفاظ ہیں: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مستيقظون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون۔ کیا عجیب و غریب قول ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ تمام چیزوں کی جان بیان کر دی، خلاصہ بیان کر دیا۔ عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟ حامل قرآن یعنی عالم قرآن۔ حامل قرآن، اس میں حافظ قرآن بھی داخل ہے، عالم قرآن بھی داخل ہے، قاری قرآن بھی داخل ہے۔ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی خصوصیات کیا ہوا کرتی ہیں، کیا احوال اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بیان کر دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا ارشاد مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، تفسیر قرطبی کے مقدمے میں ہے، اور اخلاق اہل القرآن امام آجوری کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، اور التبیان فی آداب حملۃ القرآن امام نبوی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات نقل کی گئی۔ ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ حامل قرآن یعنی عالم قرآن کے لیے مناسب ہے کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور اس کو اس کے دن سے بھی پہچانا جائے جبکہ لوگ بیداری میں اپنے کاموں میں مشغول ہو، اور اس کے آہو بکا سے بھی اس کو پہچانا جائے جبکہ لوگ ہنس کھیل رہے ہوں، اور اس کی خاموشی سے بھی اس کو جانا جائے جبکہ لوگ گپیاں مار رہے ہوں، اور اس کی عاجزی اور انکساری سے اس کو پہچانا جائے جبکہ لوگ دینگے مار رہے ہوں، اور اس کے حزن و غم سے بھی اس کو پہچانا جائے جبکہ لوگ دنیا کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے بھائیوں عالم دین کا نقشہ، کہ اس کی رات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا دن کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو احوال طاری ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ عام لوگ کسی اور طرح کی زندگی کرتے ہیں اور عالم کسی اور طرح کی زندگی کرتا ہے۔ میرے استاذ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار فرمایا کرتے تھے، عالم کی زندگی میں اور غیر عالم کی زندگی میں بین فرق ہونا چاہیے۔ جیسے وہ زندگی کرتا ہے ویسی ہی زندگی ہماری نہ ہو، ہم کھیل رہے ہوں، تماشا کر رہے ہوں، اور ٹھٹا مار کے ہنس رہے ہوں، ادھر ادھر بیٹھ رہے ہوں، گپیاں مار رہے ہوں، رات بھر سو کے گزار دے رہے ہوں، دن بھی ہمارا کوئی نمونہ نہ پیش کرتا ہو، رات بھی کوئی نمونہ نہ پیش کرتی ہو، ہم عام لوگوں کی طرح ہنستے کھیلتے زندگی کر رہے ہوں، ہمارے اوپر کبھی خوف کے آثار اور غم کے آثار
آخرت کی فکر کے آثار یہ پیدا ہی نہ ہوتے ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ نہیں، عالم کی زندگی میں اور غیر عالم کی زندگی کے اندر فرق ہونا چاہیے. اسی فرق کو یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اس کے اندر کئی چیزیں ہیں کہ علماء کا کیا انداز زندگی ہوتا ہے. اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ذکر کی ہے، ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بنيله اذا الناس نائمون. عالم کو اس کی رات سے بھی پہچانا جائے جبکہ سارے لوگ سو رہے ہو، لیکن یہ آدمی جاگتا ہوگا، اللہ کو یاد کرتا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، رکوع اور سجدے میں ہوگا. یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ان کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ وہ رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قومے میں، یعنی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کا حال. یبیتون لربهم سجدا وقیاما یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. عبادت کرتے ہیں پوری رات، اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، جہنم کا عذاب لپٹ جانے والا ہے، اے اللہ اس سے ہم کو بچا لیجئے گا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پوری رات عبادت کر کر بظاہر تو یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ ہم نے عبادت کی ہے، جنت عطا کر دیجئے، اے اللہ ہماری عبادت قبول کر لیجئے. لیکن یہاں یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں رات بھر، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا دیجئے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا منہ نہیں کہ اللہ سے جنت مانگو، لیکن جہنم میں جانے کی سخت بھی کہاں ہے، اس لیے اللہ سے گزارش کر لیتا ہوں اے اللہ جنت میں جانے کا تو استحقاق نہیں ہے، اور جہنم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، جہنمیوں کی جوتیوں میں جگہ جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما دے. جنت میں جانے کا استحقاق نہیں، جہنم میں جانے کی استطاعت و طاقت نہیں، بس اتنا رحم کر دیجئے. یہ فرمایا کرتے تھے. یہ عاجزی، یہ تواضع، یہ اللہ والوں کی خاص الخاص صفت ہوتی ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ جو ہے رات میں عبادت ان کی خاص شان ہوتی ہے. احادیث کے اندر بہت کثرت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے، رات کی عبادت کا مضمون، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ، اور سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کے احوال کثرت کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس کو کبھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی صبح میں، رات میں اٹھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، تہجد گزاری کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، اور ہم بھی اٹھیں اور اللہ کو یاد کیا کریں. وہ مشہور واقعہ ہے حضرت نام بھول گیا ان کا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور آئے تھے بہت دور اندلس کے علاقے سے. بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ 6 مہینے کا سفر کر کے آئے، اور یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جبکہ امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن والے مسئلے میں نظر بند کر دیا گیا تھا، اور ان پر درس دینے اور فتویٰ دینے پر حکومت نے پابندی لگا دی، اور ملنے جلنے پر بھی پابندی. یہ بیچارے آئے اور کسی سے پتہ پوچھ کر بڑی دقتوں کے بعد ان کا پتہ بولنے بھی لوگ بہت ہچکچاتے تھے، کہیں پولیس ہمیں بھی گرفتار نہ کر لے. معلوم ہوتا ہے سب جو آج کل کے ہٹکنڈے ہیں نا وہ پرانے زمانے کے ہیں، نئے نہیں ہیں. کچھ کسی کا نمبر آپ کے فون میں ہے آپ کو بھی پکڑ لیں گے. یہ آج کا قصہ نہیں. دیکھو بقی بن مخلد وہاں پر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد کا پتہ بتا دو.
لوگ اتنا سنتے ہی کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اور کہتے ہیں ان کا نام سننا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، پتہ بتائیں کیسا؟ اگر ہم پتہ بتائیں گے تو ہم کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک آدمی سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں بھکاریوں کا لباس کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے بھکاریوں کا لباس پہنا، کشکول ہاتھ میں لیا اور ایک آدمی کو راضی کیا کہ دور سے کھڑے ہو کر امام احمد کا مکان مجھ کو دکھا دے، قریب آ کر بھی، اور رات میں دکھانا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، رات میں بھی نہیں بلکہ تہجد کے وقت میں دکھاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میں پولیس والے جو ان کے آس پاس گھر کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، وہ ذرا جو ہے عالم ارواح کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ عالم ارواح میں ہوتے ہیں، میں تم کو عالم جسم میں لے جا کے ان کا مکان دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ 2 بجے 3 بجے ایسے وقت میں لے کر گیا اور جا کر امام احمد کا مکان دور سے کھڑے ہو کے دکھایا، وہ دیکھو ایسا رنگ کا مکان ہے، وہ ہے ان کا گھر۔ یہ بھکاری بن کے وہاں چلے گئے، پولیس والے اونگڑے تھے اس وقت میں، تو جا کر انہوں نے دستک دی۔ ان کو یقین تھا کہ اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے لیکن امام احمد سو نہیں رہا۔ جو ہی کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ بقی نام کا ایک طالب علم اندلس کی سرزمین سے 6 ماہ کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ سے حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام احمد نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نظر بندی میں ہوں اور میرے پاس آنے جانے پر پابندی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، آپ کے تمام احوال مجھ کو معلوم ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس درس کے لیے آنا منع، فتویٰ پوچھنے کے لیے آنا منع، رشتہ دار بن کر ملنے کے لیے آنا منع، دوستانہ تعلقات رکھ کر آپ کی خدمت میں ملنے آنا منع، لیکن کیا کسی بھکاری کو بھیک مانگنے آنا بھی منع ہے؟ آپ کی خدمت میں کوئی بھکاری بھیک مانگنے آ سکتا یا نہیں؟ امام احمد سوچ میں پڑ گئے، طالب علم عجیب و غریب سوال کر رہا ہے کہ پابندی ہے، کیا یہ بھی پابندی ہے کہ بھکاری بھی نہ آئے؟ امام احمد نے کہا نہیں بھائی یہ پابندی تو نہیں ہے، بھکاری میرے پاس آ سکتا ہے اور میں اسے خیرات دے بھی سکتا ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت پھر تو میں بھکاریوں کے لباس میں ہوں، بھکاریوں کے لباس میں روزانہ اسی وقت آ جایا کروں گا، یہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نام پر دے دو کی بھیک مانگوں گا، آپ اندر سے حدیث سنا دیا کیجیے۔ چنانچہ اسی طرح 1 سال یا 2 سال تک مسلسل وہاں پر جاتے رہے اور امام احمد کے شاگرد اسی طرح وہ بن گئے۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کی خاصیت و خصوصیت ہے، وہ رات میں کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے جو پوری رات عبادت کرنے والے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے والے سمجھتے تھے ستون کھڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایسے کئی بزرگان دین گزرے ہیں جو 1000 رکعت پڑھنے والے، ہم 1000 نہیں بھائی 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر ذکر تو کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ خاص الخاص بات ہے کہ ہم عالم ہو کر ہمارا وہ عمل ہونا چاہیے جو عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، ایورف بلیلہ، رات سے ہماری پہچان ہو۔ پوری رات سو کے گزار دیے، دنیا والوں کی طرح یہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے والے بندے بنے، ذکر کریں، تلاوت کریں اور اسی طریقے پر نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگے، اپنے حاجات کے لیے مانگے، یہ ہمارا خاص امتیاز ہونا چاہیے۔ حضرت مسروق کی بیوی فرماتی ہیں، حضرت مسروق اس قدر طویل نماز پڑھتے تھے کہ ان کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا، بسا اوقات آپ کی یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے پیچھے میں روتی ہوئی بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت مسروق حج
حج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے اور اس پورے سفر میں ان کی نیند اس کے بغیر کچھ نہیں تھی کہ وہ سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر کچھ سو لیا کرتے تھے، بس اتنی ہی ان کی نیند تھی۔ حضرت اسد بن عمر نے فرمایا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات ریکارڈ کی گئی ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کا معمول تھا آپ پوری رات صرف ایک ہی رکعت میں قرآن کریم کو مکمل کرتے تھے۔ رات میں آپ کے رونے کی آواز لوگوں کو کچھ سنائی دیتی، یہاں تک کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ پر رحم آ جاتا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی محفوظ کیا گیا ہے کہ جس جگہ آپ کا وصال ہوا اسی جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ الحمدللہ، ایسے امام کے ہم مقلد ہیں جس پر ہم کو فخر ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں، مجھے بہت سی دفعہ امام شافعی کے ساتھ رات میں قیام کی سعادت ملی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ تقریباً رات کا 1/3 حصہ نماز میں صرف فرماتے، مگر میں نے آپ کو کبھی 50 آیتوں سے زیادہ تلاوت کرتے نہیں دیکھا، اور جب کبھی آپ اضافہ فرماتے تو 100 آیات کی تلاوت کرتے۔ اور آپ کی تلاوت کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی آپ آیات رحمت سے گزرتے تو اپنے لیے اور تمام مومن مرد و عورتوں کے لیے دعا فرماتے، اور جب آیات عذاب سے گزرتے تو اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے عذاب سے پناہ مانگتے۔ حسن کہتے ہیں امام شافعی کا یہ حال دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آپ خوف و رجا دونوں کی کیفیات سے دونوں کی کیفیات کے جامع ہیں۔ یہ تو ہوئی رات کی بات، سلف صالحین کی رات، ایورف بلیلی۔ اور ان کا دن کیسا ہوتا تھا؟ ان کا دن ہوتا تھا تحقیق میں، قرآن پاک کی، احادیث کی، اس کے احکام کے استنباط میں، اور جو ہے غور و فکر میں، درس میں، تدریس میں، تعلیم میں اور دعوت اللہ میں، لوگوں کو واعظ و نصیحت میں پورا دن اس طریقے پر گزارتے۔ ایک طرف رات ایسی اور ان کا دن ایسا روشن دن تھا جس کے اندر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن بھر بیٹھتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، اور تقریباً 40 افراد تھے جو ان کی مجلس کے اندر حاضر ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک فن کا امام وہاں موجود تھا۔ وہ سب کے سب بیٹھ کر مذاکرہ کرتے اور مسائل کا استنباط کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب کو دعوت سخن دیتے کہ آپ لوگ اپنی اپنی رائے پیش کریں، اپنے اپنے نتائج فکر پیش کریں، اپنے استنباطات اور استدلالات کو پیش کریں۔ لوگ پیش کرتے تھے، اور جب سب فارغ ہو جاتے امام اعظم ابو حنیفہ گویا ہوتے، اور جب آپ فرماتے وہ حتمی بات کہتے کہ سارے لوگ اتفاق کر لیتے۔ دن اس طرح گزارتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں جب بیمار ہو گئے اور انتقال کے بالکل قریب وقت تھا، ان کے ایک شاگرد ان کی خدمت میں پہنچے۔ امام ابو یوسف کو دیکھا وہ کراہ رہے، جب پہنچے سلام علیکم ہوا، خیر خیریت ہوئی، تو امام ابو یوسف کہنے لگے، بھائی یہ بتاؤ کہ مینا میں جب جاتے ہیں جمرات پر تو رمی کرنا پیدل افضل ہے یا سواری پر؟ انتقال ہو رہا ہے اور کچھ لمحات کے بعد موت ان کو واقع ہونے والی، لیکن اس عالم کے اندر بھی ایک مسئلے کی تحقیق جاری۔ یہ پوچھا اور شاگرد نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا سواری پر، انہوں نے کہا غلط، انہوں نے کہا پیدل، انہوں نے کہا غلط۔ پھر اس کے بعد تشریف فرمائی کہ ایسے موقع پر سواری پر افضل ہے، ایسے موقع پر پیدل افضل ہے۔ یہ کہہ کر بات چیت ہونے کے بعد وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، ابھی میں قدم باہر ہی نکالا تھا، گھر کے اندر سے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ روح قبض ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا اور وہاں پر کوڑے لگائے جاتے تھے،
ایسے موقع پر بھی ان کے شاگرد کبھی آتے تو امام احمد بن حنبل ان سے پوچھتے ماذا یقول الشافعی فی هذه المسئلہ، ارے امام شافعی کا اس میں کیا خیال ہے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، امام مالک کیا فرماتے ہیں، وہ کچھ کہتے، امام احمد بن حنبل کچھ کہتے. یعنی اس موقع پر بھی ان کا دن اس طرح گزرتا تھا کہ بس غور و فکر میں، تحقیق میں، استنباط اور استدلال میں، اور پھر لوگوں کو بتانے میں، سمجھانے میں. یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے کہ اس کا دن اس طرح گزرے. ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے گزار دے، ایسا نہیں ہے کہ فضول گفتگو میں گزار دے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے گزار دے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزار دے، یا کسی لوگوں کے ساتھ میں ملتے جلتے گزار دے. عالم کو اپنی شان کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اسی کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایورف بنہارہ، وہ اپنے دن سے بھی پہچانا جاتا ہے. اذا الناس مستيقظون، ایک روایت میں ہے اذا الناس مشغولون، اور ایک روایت میں یہ ہے اذا الناس مفرطون، مفطرون یعنی روزہ وہ نہیں رکھے ہوئے ہیں اور یہ روزے سے ہے. یہ بھی ایک جو ہے ایک روایت یہ آئی. تو بتانا یہ ہے کہ عالم کی شان رات میں بھی دکھائی دیتی ہے، عالم کی شان دن کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. اس طرح ایک عالم کا دن ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ عالم پہچانا جاتا ہے بِبُكَائِهِ، اس کے رونے سے پہچانا جاتا ہے. وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، آخرت کی یاد کر کے روتا ہے، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. اس کی زندگی کے اندر یہ خاص عنصر ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ روتا رہتا ہے. حضرت عامر بن قیس تابعی اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے الہی آپ نے مجھے پیدا فرمایا، میری پیدائش کے سلسلے میں آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ نہیں فرمایا، میرے ساتھ ایک دشمن کو بھی آپ نے پیدا فرمایا اور اس کو میری رگوں میں چلتا کر دیا اور اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا. اس کے باوجود آپ نے میرے اوپر حکم جاری فرمایا کہ میں بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ کی شریعت پر چلتا رہوں. الہی اگر آپ مجھے نہ تھام لیں تو میں کیسے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں. الہی دنیا میں تو ہموم غموم ہے اور آخرت میں عذاب اور حساب، لہذا راحت کہاں، سکون کہاں. یہ ہے خوف، ڈر، رونا دھونا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طویل وقت خاموش رہتے تھے. رنج و غم، حزن و ملال کی کیفیت آپ کے اوپر بہت دیر تک قائم رہتی تھی اور آپ کی گفتگو کا اکثر بیشتر حصہ اس پر مشتمل تھا کہ آپ اللہ سے اس کی آزمائشوں سے پناہ مانگتے رہتے تھے. اسی طرح حضرت خالد بن سمیر کہتے ہیں جب والی کوفہ مختار ثقفی کوفے سے روانہ ہوا تو حضرت موسیٰ بن طلحہ ہمارے امیر مقرر ہوئے. لوگ ان کو اپنے زمانے کا مہدی تسلیم کرتے تھے، بس ہر طرف سے ان پر لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بس خاموش رہتے، بہت کم گفتگو کرتے اور حزن و ملال کے آثار ان کے اوپر دیر تک دکھائی دیتے. یہ ہے بھائیوں غم اور حزن. اور ایک بات بتائی، خوف اور خشیت، اور یہ خوف و خشیت کا اثر ہے. ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے. ہم کبھی اللہ کے سامنے رویا کریں، گڑ گڑا کر رویا کریں، اللہ کا عذاب یاد کر کر، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کا تصور کر کے بار بار ہم رویا کریں. یہ ایک بہترین صفت ہے جو عالموں کے اندر ہونا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے اختیار دیا جائے کہ ان دو میں سے جس کو چاہوں اپنی منزل بنا لوں، یہ ہے کہ میں مٹی بن جاؤں تو میں مٹی بن جانے کو پسند کروں گا خوف کی وجہ سے. حضرت ابو ذر نے فرمایا میری آرزو ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تخلیق کی تھی اس دن مجھے کوئی درخت بنا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا جس کو کاٹ کر ختم کر دیا جاتا.
ایسے اقوال تو صحابہ کے اور تابعین کے بہت زیادہ ہیں جس میں ان کا خوف کھانا جہنم سے، جہنم کے عذابات سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں سامنے آئی جن سے سمجھ میں آیا کہ ایک عالم کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں عملی باتیں ہیں، اور جب تک اس کے اوپر ہم محنت نہیں کریں گے یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوں گی۔ یہ محنت طلب چیزیں ہیں۔ صرف پڑھ لینے سے ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ہمارے اوپر کیفیت طاری ہو، لیکن اس کیفیت کا بقا اور دل کے اندر اس کا اثر محفوظ رہ جانا یہ اسی وقت میں ہوتا ہے جب آدمی اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھٹی میں تپاتا اور پکاتا ہے۔ جب ہم مجاہدے کی بھٹی میں تپیں گے اور پکیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں دیر پا ہو جائیں گی بلکہ دائمی بن جائیں گی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کی فکر، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اور تقوی و طہارت کا اہتمام، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے تعلق اور اللہ ہی سے باتیں کرنے کا ایک جذبہ، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ سب چیزیں یکے بعد دیگرے ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے۔ لیکن بھائیو اس کے لیے محنت درکار ہے۔ آج اس محنت سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ عام طور پر یہ ہے کہ محنت نہیں ہوتی، جو محنت ہوتی ہے وہ ڈھانچوں پر ہوتی ہے، مدرسے پر محنت، مکتب پر محنت اور مختلف ایسے کاموں پر محنت، لیکن دل پر محنت جس کو کہا جاتا ہے وہ دل کی محنت ناپید ہے۔ اور جب دل کی محنت ہی نہیں ہو رہی ہے تو دل کے اندر وہ چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ حضرت مولانا شاہ ابرار الحساب نور اللہ مرقدہ ایک بار حیدرآباد تشریف لانے والے تھے، تو میں بھی یہاں سے ملنے کے لیے گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچے، حیدرآباد کے بھی بہت سارے احباب ایئرپورٹ پہ موجود تھے، تو حضرت والا کٹک کے علاقے سے وہاں تشریف لائے تھے۔ باہر تشریف لائے اور حسب عادت سلام مصافحے کے بعد 2 منٹ کا خطاب فرمایا۔ حضرت کبھی 5 منٹ کا خطاب بھی کرتے تھے، 2 منٹ کا بھی کرتے تھے، تو 2 منٹ کا خطاب کیا۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ ہم فلاں جگہ سے اتنے بجے چلے تھے اور یہاں پر اتنے بجے یعنی تقریباً 1 گھنٹے میں یہاں پر پہنچ گئے۔ یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا کہ جب انسان نے دھات پر محنت کی، لوہے پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی، تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ جو سفر اتنا لمبا تھا کہ اس کے لیے 1 ماہ اور کئی دن چاہیے تھے، وہ بہت ہی کم وقت کے اندر 1 گھنٹے میں طے ہو گیا۔ یہ دھات پر محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے دل پر محنت کرے، اپنی روح پر محنت کرے، تو وہ روح کی پرواز بھی کتنی تیز ہو جائے گی۔ یہ دھات پر محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ جو اڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی اڑ کے آ رہی ہے۔ پرواز اس قدر تیز اور اس قدر جو ہے یہاں پہنچا دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی روح پر محنت کریں، اپنے دلوں پر محنت کریں، تو ہماری پرواز کہاں سے کہاں تک ہو جائے گی۔ بھائیو آج یہی خاص عنوان ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا کہ ہم کو اپنے روحوں پر محنت کرنا ہے اور اپنے قلب پر محنت کرنا ہے، اور اس کے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے اور خوبیوں کو اس کے اندر داخل کرنا ہے۔ اسی خوبیوں کو داخل کرنے اور برائیوں کو نکالنے کی محنت کا نام مجاہدہ ہے۔ جب یہ مجاہدہ ہوگا تو جیسے اور مجاہدوں میں اللہ کامیابی دیتے اور دنیا کے اندر مشاہد ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ راستہ بتا دیتے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہو کہ راستہ کھلا ہوا نہیں، لیکن اگر ہم محنت کرنے لگے اللہ ہمارے لیے راستے کھول دیتے ہیں،
حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے ایسے راستوں پر جو بہت طویل طویل ہوتے ہیں، ایسی سڑک پر کبھی جا کر کھڑے ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو طرف کے درخت مل کر آگے چل کر راستے کو بند کر چکے، لیکن آدمی اس پہ چلتا ہے، جو چلتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ کھل رہا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھا، ایک قدم کا راستہ کھل گیا، دو قدم آگے بڑھایا، دو قدم کا راستہ کھل گیا، جو آگے بڑھتا ہے راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے راستے میں اگرچہ بظاہر ہمیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اور اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہو راستہ بند ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن کسی کے کہنے پر بڑھنا شروع کر دیں، آگے چلتے ہوئے محسوس ہوگا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بس ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے راستے میں قدم نہیں رکھا، ہم نے اس راستے کو طے کرنے کا عہد نہیں کیا اور قدم نہیں بڑھایا۔ جب ہم قدم نہیں بڑھائیں گے راستہ نہیں کھلے گا۔ اگر یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں گے دونوں طرف کے درخت آ کر راستے کو بند کر چکے، لیکن قدم بڑھا کے دیکھو کھلتا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ تو ہمیں مجاہدہ کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے قدم بڑھانے کی ہمیں ہمت کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ابھی پیش کی گئی، قرآن و حدیث اور اسی طرح سلف صالحین کے اقوال اور ان کی زندگیوں کے نقشے کے مطابق وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور یہ وہ صحابہ کا ورثہ، تابعین کا ورثہ، سلف صالحین کا ورثہ اور ہمارے اکابرین کا ورثہ اور خاص طور پر اب علماء دیوبند نے جو چھوڑا وہ ورثہ، یہی وہ ورثہ ہے۔ اگر اس کو ہم نے نہیں لیا تو ہم علماء دیوبند کے صحیح وارثین و جانشین نہیں ہو سکتے۔ صحیح وارثین اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے جو چھوڑا وہ ہم لے لیں۔ اللہ کے نبی کے بھی ہم صحیح وارثین اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ورثہ چھوڑا ہم اس کو حاصل کریں۔ اللہ کے نبی نے دونوں علموں کو چھوڑا، ظاہری علم کو بھی چھوڑا، باطنی علم کو بھی چھوڑا۔ جب دونوں کو چھوڑا اور ہم نے ایک کو لیا ایک کو نہیں لیا تو ہم صحیح اور سچے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچے وارث اللہ کے نبی کے بھی اسی وقت ہوں گے اور ہمارے اکابر دیوبند کے بھی ہم اسی وقت میں ہوں گے جبکہ ان دونوں علوم کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ چیزیں پڑھنے سے آتی ہیں جو علم ظاہر سے متعلق، اور کچھ چیزیں محنت اور مجاہدہ کر کے عملی طور پر اپنے اندر پیدا کرنے کی ہوتی ہیں۔ وہ دقت طلب اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر مجاہدہ ہوتا ہے، لہذا یہ مجاہدہ، عملی مجاہدہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے اور دل میں بٹھایا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے ہی وہلے میں اور پہلے ہی لمحے میں آپ لوگ یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہمیں اس راہ کو ضرور بالضرور طے کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیں گے تاکہ ہمیں یہ چیز واضح طور پر جو ابھی پیش کی گئی ہمارے دل کے اندر اتر جائے اور ہم اس کے حامل ہو جائیں۔ یہ مجاہدہ تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے، لیکن جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں یہ کرتے وقت محنت لگتی ہے، لیکن کرنا شروع کر دینے کے بعد اللہ اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ سب ارادہ کریں اور ہم سب ارادہ کریں گے اس وقت میں کہ اس راہ کو ہمیں طے کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس سلسلے میں ہے اسے ہم پورا کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔